السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میں الحمد آپ کا للہ۔ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، آپ کا سبسکرائبر بھی ہوں میں۔ نوازش۔ تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو دعا ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اس میں فجر کی وہ تہجد کی نماز میں ہی پڑھی جائے گی یا ظہر، عصر، چاشت، اشراق ان نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تو ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ تہجد میں ہی پڑھو کیونکہ اس میں ہی پڑھی جاتی ہے یہ۔ اس کا کلیئرفیکیشن کر دیجیے، اور میں تاکہ اگر دوسری نمازوں میں بھی اگر پڑھنا ہے تو میں اس میں پڑھا کروں انشاءاللہ۔ ویسے اس دعا تو پڑھتا ہوں میں، جو اس کی اور دوسری دعائیں ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس رمضان مبارک میں اسے ہمارے لیے سلامتی اور راحت بھرا بنا دے، مجھے اور آپ کو اس کے دنوں میں روزہ رکھنے اور راتوں کو جاگ کر رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنا دے۔ اس مبارک مہینے میں اس رات کے حصول کا ہمیں سبب بنا دے، یا اس رات کو جاگنے کی توفیق سے ہمیں نواز دے، جسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں دعا الاستفتاح، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، یہ جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں پہلے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ما يرويه ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها، یہ حدیث ہے، جی ہاں۔ حينما سألها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك. هذا الحديث كما هو ظاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في افتتاحه لصلاة الليل، قیام اللیل، جو رات کی نمازیں تھیں۔ اور یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ تو ہیں ڈاکٹر خالد ابن عثمان السبت۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ خالد المصلح کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ عن هذا الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى نهاية هذا الدعاء. تقول هل هذا دعاء لاستفتاح الصلاة المفروضة، وهل يكون في الصلوات المفروضة أم كذلك في الوتر؟ افتونا حفظكم۔ میں کیا وتر، فرض نمازیں، سنن اور نوافل یا دوسرے عبادات ان نمازوں میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ هذا الدعاء الذي ذكر الأخت سائلة هو مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل، جیسے شیخ خالد السبت نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا جب تذکرہ کیا اما عائشہ نے تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرتی تھیں، یہ دعا پڑھتے تھے اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ إذا قام من الليل افتتح الصلاة بقولها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هو مما تفتتح به صلاة الليل۔ ہم یہ خاص دعا ہے، یہ خاص استفتاح ہے جو کہ قیام اللیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ لم ينقل عنه أنه قاله في غيره من الاستفتاحات، يعني لم ينقل أنه استفتح به۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسری نمازوں میں پڑھنا آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ في أثناء صلاة الليل ولا في فرض من الفرائض ولا في نافلة من النوافل غير هذا الموضع،
فالسنة يأتي به في هذا الموضوع. سنت تو یہ ہے میرے محترم میرے بھائی میرے عزیز کہ قیام اللیل میں آپ اس کو پڑھیں، لیکن یہاں شیخ فرما رہے ہیں اگر آپ نے دوسری نمازوں میں اس سے استفتاح کرتے ہیں تو شیخ فرما رہے ہیں انشاءاللہ لا بأس بذلک، پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی آپ اپنی نمازوں کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن سنت یہی ہے کہ اس استفتاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں پڑھا کرتے تھے۔ صلاة اللیل فی اولها لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يفتتح صلاة اللیل بهذا الدعاء. الله أحسن إليكم شيخنا الكريم. تسأل شيخ. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قیام اللیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر آپ اس کو دوسری نمازوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو جواز موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا بأس به انشاءاللہ تعالی۔ البتہ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قیام اللیل گزار بنا دے، ہمیں تہجد اور تراویح پڑھنے والا بنا دے، اور ہماری نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مطابق ادا کرنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان